بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ سورۃ القمر جز نمبر 27 ہے قرآن کریم کا۔ سورۃ القمر کا ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے۔ استقرار پانے والا ہے یعنی ہر کام کا ایک انجام کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کے کرنے والے کو دکھا دے گا اور اس انجام کی سزا یا جزا وہ پا لے گا۔ یہ جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے، یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس سے تقریباً 5 سال پہلے ذی الحجہ کی ایک رات تھی، اور رسول اللہ سے کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا۔ روایات کا اختلاف ہے، میں کلی طور پر خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ چاند کی 14ویں رات تھی، اور چاند پورا اپنی مکمل شکل میں آسمان پر چمک رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہر نبی کے معجزے ہوا کرتے ہیں، آپ کوئی معجزہ اس رات میں دکھا سکتے ہیں؟ حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے چیزوں کو، کائنات کی چیزوں کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا ہے، اور آپ اس وقت جس کو بھی جو حکم کریں گے وہ آپ کا حکم بجا لائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے پھر چاند کی طرف اشارہ کیا یا حکم دیا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور 2 ٹکڑے الگ الگ کچھ فاصلے پر ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو دوبارہ جوڑ دیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اور وہ چاند دوبارہ سے جڑ گیا، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ایسا ہی کیجئے، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر جو مطالبہ کرنے والے تھے، جو تو مومنین تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ اس معجزے کو دیکھ کر سجدہ شکر میں گر گئے، اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ کا سبب بنا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا، اور بات نہ ماننے کا مزاج جنہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ تو جیسے پہلے جادو کیا کرتا ہے، یہ آپ نے، اس شخص نے جادو کیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو سفر پر گئے ہوئے ہیں، شام کے سفر پر گئے ہیں اور یمن کے سفر پر گئے ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا اس رات میں؟ تو اگر انہوں نے بھی دیکھا ہو تو پھر ہم مان لیں گے، اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے یہ جیسے پہلے جادو کرتا ہے، اس نے یہ بھی جادو سے شوبدہ دکھایا اور ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ اور پھر جب روایات بیان کرتی ہیں کہ جب وہ لوگ جو سفر پر گئے ہوئے تھے واپس آئے مکہ، تو ان لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کوئی ایسا حادثہ دیکھا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے؟ تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا، اس معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ قرآن مجید یہاں پہ
اس حادثے کو اللہ تبارک و تعالی نے مربوط کیا ہے قیامت کے قرب سے۔ ایک ہوتا ہے قرب اور ایک ہوتا ہے اقتراب۔ اقتراب کا معنی ہے بہت زیادہ قریب آ جانا، اور اللہ کے رسول کی بعثت یعنی رسول اللہ کا مبعوث کیا جانا یہ خود قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے مطابق فرمایا اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر کہ میری نبوت اور قیامت یوں ہے، یعنی اب گویا کہ وہ بڑی نشانی آ گئی کہ جس کے بعد قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ تو یہ چونکہ رسول اللہ ہی کا معجزہ تھا، اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور دوسری آیت میں کفار کے رویے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ کافر اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ والا جادو ہے، یہ جادوگر ہے اور یہ اس نے اپنے جادو کا ایک نیا شعبدہ ہمیں دکھا دیا۔ آیت نمبر 3 میں یہ جھٹلانے والوں کا مرض بیان کیا، کیا چیز ہے جو انہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے سے روک رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوائے نفس۔ ہر زمانے میں انسان کو انبیاء کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس پیغام پر ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خواہشات نفسانی، دنیا سے محبت، دنیا کے بارے میں جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے جو کام روٹین بنا لیے اور ان کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ جب سودا انسان نہیں کر پاتا تو پھر اپنے اندر ہی اندر بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ کی بات کو جھٹلانے کے، قیامت کو جھٹلانے کے، اللہ کے نبی کے پیغام کو جھٹلانے کے۔ یا جھٹلا دیتا ہے اور یا دوسرا طریقہ اپنا لیتا ہے کہ بس میں چونکہ یہ کچھ کام کر رہا ہوں اب میں بچ جاؤں گا، یہ کچھ کام جو میں نافرمانی بھی کر رہا ہوں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے یہ باقی کام میرے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ اس طرح کی اپنے پاس سے ایک نیا قانون، یا بعض جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے اس نظام توحید کے مقابلے میں ایک اور سسٹم لا کر دے دیتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میرا دین بھی ہے اور میری دنیا بھی چل رہی ہے اور میں تو بڑا سمجھدار ہوں اور میرے سے اچھا تو نظریہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی کیوں جھٹلایا؟ یہ جھٹلانا کس لیے تھا؟ تاکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر مستقر ہے، استقرار پانے والا ہے، یعنی ہر کام یہ جو مان رہے ہیں ان کے بھی انجام کا وقت مقرر ہے، ابھی مہلت کا ٹائم ہے، اور جو نہیں مان رہے ان کے بھی کام کا ایک انجام کا وقت مقرر ہے، دونوں اپنے اپنے انجام کو دیکھیں گے جب وہ وقت مقرر، جب وہ قرارگاہ وقت مقرر آ جائے گا۔ یہ استقرار، قرار، مقرر یہ سارے ایک ہی لفظ، ان کا معنی ایک ہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔